خالد بن ولید۔ آج میں آپ کو ایک ایسے مرد مجاہد کی زندگی کی داستان سنانے جا رہا ہوں جس کا نام سنتے ہی اسلام کے دشمنوں کے دل لرز اٹھتے۔ وہ مرد جو جب میدان جنگ میں اترتا تو ہزاروں فوجیاں اس کے حکمت عملی اور بہادری سے شکست کھا جاتی۔ وہ جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ جہالت کے اندھیروں سے نکل کر جب وہ اسلام کے پرچم تلے آئے تو پوری دنیا کے نقشے بدلنے لگے۔ یعنی وہی خالد جو احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑا اب اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے یرموک، موتا اور قصیدیہ جیسے عظیم مارکے جیتے۔ ناظرین، یہ وہی ہستی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اسلام کی خدمت اور جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ جی ہاں، اسلام کے شیر دل سپہ سالار، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی اور کبھی شکست نہ کھائی۔ تو آئیں چلتے ہیں اس عظیم مجاہد کی زندگی کے سفر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے دنیا کے سب سے بڑے فاتحوں میں شمار ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید کی ولادت 592 عیسوی میں مکہ میں قبیلہ بنو مخزوم کے معزز گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے سردار اور بڑے رئیس تھے۔ ابتدائی زندگی عرب کے روایتی ماحول میں گزاری۔ بہادری اور جنگی اور مختلف مہارتیں بچپن ہی سے آپ کے طبیعت کا حصہ بن گئے۔ گھوڑا سواری، تیر اندازی اور تلوار چلانے میں بے مثال صلاحیت رکھتے تھے۔ ابتدا میں حضرت خالد اسلام کی سخت مخالفین میں شامل تھے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف قریش کی فوج کی قیادت کی اور اپنی حکمت عملی سے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ہدایت ڈال دی اور وہ بعد میں اسلام کے عظیم سپہ سالار بنے۔ سن 8 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد تم نے اسلام قبول کیا، اللہ تمہارے پچھلے سب گناہ معاف کر چکا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنی باقی ساری دن اسلام کے غلبے اور جہاد کے لیے وقف کر دیے۔ جنگ موتا میں جب 3 بڑے سپہ سالار شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید نے فوج کی قیادت سنبھالی۔ حیرت انگیز حکمت عملی سے مسلمانوں کو دشمن کے نرغے سے بچا کر کامیابی واپس دلائی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو فرمایا، خالد اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار ہے۔ یوں آپ کا مشہور لقب سیف اللہ قرار پایا۔ رومی سلطنت کے خلاف پہلی بڑی لڑائی جہاں آپ نے 3 بڑے سپہ سالاروں کی شہادت کے بعد فوج کی کمان سنبھالی۔ دشمن کی عظیم النشان فوج کے مقابلے میں نہ صرف ڈٹے رہے بلکہ لشکر کو بحفاظت واپس لے آئے۔ جنگ یرموک میں 30,000 مسلمان 2 لاکھ رومی فوج کے مقابلے میں آئے۔ حضرت خالد بن ولید کی غیر معمولی حکمت عملی سے رومی سلطنت کو تاریخ کی بدترین شکست ہوئی۔ یہ جنگ اسلام کے عروج کا ایک بہتر مثال ثابت ہوئی۔ عراق، شام، یرموک اور کئی محاذوں پر عظیم کامیابیاں ہوئیں۔ جہاں بھی گئے دشمن پر لرز طاری کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے انتہائی سادہ زندگی گزاری اور کبھی غرور و تکبر نہیں کیا۔ عبادت گزار، شجاع اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والے۔ کہتے تھے، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں۔ حضرت خالد بن ولید کی وفات 642 عیسوی 21 ہجری میں شام میں ہوئی۔ وفات کے وقت فرمایا، دنیا کو دکھاؤ، میں نے 100 سے زیادہ لڑائیاں لڑیں، میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں زخم نہ ہو، لیکن افسوس میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں جیسے بزدل مرے۔ خالد بن ولید کی موت سے پہلے لوگ دور دور سے آ کر ان سے آخری بار ملنے لگے، جن میں سے ایک بہت ہی قریبی دوست جب خالد بن ولید سے آ کر ملے تو خالد بن ولید نے اسے اپنے جسم پر لگے زخم دکھائے اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں میرے جسم پر کوئی بھی جگہ نظر آ رہی ہے جس پر تلوار یا نیزے کا کوئی زخم نہ ہو؟ اس شخص نے حیران ہو کر کہا کہ واقعی آپ کا جسم پورا کا پورا زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ جس پر خالد بن ولید نے کہا کہ کیا ان زخموں کو دیکھ کر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے ہر جنگ میں شہید ہونے کی بہت کوشش کی؟ میں تو اکیلا اپنے گھوڑے کے ساتھ ہزاروں فوجیوں کے اندر گھس جاتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے کوئی نہ مار سکا، اور اب میں یہاں بیمار اونٹ کی طرح اپنے بستر پر شرم کے ساتھ مر رہا ہوں۔ جس پر ان کے دوست نے کہا کہ کیا مطلب آپ کو پتہ نہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا تھا
उसी वक्त ये बात क्लियर हो चुकी थी कि आपको अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद को कोई भी किसी भी जगह आपको नहीं हरा सकता। ये सुनकर खालिद बिन वलीद के दिल को आखिर थोड़ा सुकून मिला और उसके कुछ ही अरसे बाद इस्लाम के तारीख के सबसे बड़े जनरल, रूम और परचम अम्पायर की ताकत को तोड़ने वाले, दमश्क और जेरूसलम को फतह करने वाले और यमामा और यरमूक जैसे अजीम जंगें जीतने वाला अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद अपना छोटा सा घर, अपना घोड़ा और कुछ तलवारें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। आपको शाम में दफन किया गया। हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी हमें ये सिखाती है, इस्लाम के लिए इखलास और वफादारी सबसे बड़ी ताकत है। ईमान हो तो छोटी सी जमात भी बड़ी सल्तनतों को शिकस्त दे सकती है। बहादुरी, हिकमत और अल्लाह पर तवक्कुल कामयाबी की कुंजी है। नाजरीन, हजरत खालिद बिन वलीद वाकई इस्लाम की वो तलवार थे जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों को झुका दिया। ये हमारे लिए हिम्मत, कुर्बानी और ईमान की जिंदा मिसाल है। आए अहद करते हैं कि हम भी अपनी जिंदगी इस्लाम के पैगाम के लिए वक्फ करेंगे ताकि दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।